السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، ہم میں سے ہر ایک کے پاس مہمان آتے ہیں اور اپنی حیثیت کے مہمان ہی آتے ہیں. ایک آدمی جو مزدور ہے اس کا تعلق مزدوروں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے پاس مزدور لوگ ہی عام طور پہ آتے ہیں. ایک عام پولیس والا، اس کے گھر میں ایس پی نہیں آتا، ڈی آئی جی نہیں آتا، عام اسی کے عہدے کے لوگ اس کے پاس مہمان بنا کرتے ہیں. ایک آدمی مالی حیثیت سے جس درجے میں ہے اس کے پاس ویسے ہی عام طور پہ مہمان آیا کرتے ہیں. جو زیادہ مالدار ہیں اس کا تعلق بھی زیادہ مالداروں سے ہے، جو بڑے عہدے پر ہے اس کا تعلق بھی بڑے عہدے والوں سے ہے. تو بندہ جو میزبان ہے اسی کی حیثیت کے عام طور پہ اس کے گھر میں مہمان آیا کرتے ہیں. اور ہر بندہ اپنے محبوب مہمان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، جس کے ساتھ اس کو محبت ہو اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. ایک مزدور وہ اپنے کسی محبوب مہمان کا انتظار کر رہا ہے جو اسی کی حیثیت کا ہے. ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کا انتظار کرتا ہے جو اسی کی حیثیت کا ہے. اور ایک وہ مہمان ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے ہیں، اور صرف انتظار نہیں کرتے، دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس مہمان کی مہمان نوازی مجھے نصیب فرمانا. اس مہمان کی عظمت کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس کا انتظار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اور 2 مہینے پہلے سے ہی اس سے ملاقات کی دعائیں مانگ رہے ہیں. کیا وہ مہمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہمان سے ملاقات کی دعائیں مانگ رہے ہیں. ساری دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے اس کی دعائیں مانگتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے کس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں. ایمان کی حالت میں ایک نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑ گئی، اس بندے کے درجے کو بعد میں آنے والے تمام محدثین، تمام مفسرین، تمام فقہاء مل کر بھی نہیں پہنچ سکتے. اتنی بڑی ذات ہے کہ ایمان کی حالت میں ایک نظر دیکھ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابیت کا شرف حاصل ہو گیا. اب ساری کی ساری امت اس بندے کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. اتنی بڑی ذات، اتنا بڑا مقام، وہ ایک مہمان کا انتظار فرماتے ہیں، اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. اور 2 مہینے پہلے سے ہی یا اللہ اس مہمان سے میرے ملاقات کروا دینا، اس مہمان سے میری ملاقات کروا دینا. وہ کتنا عظیم مہمان ہوگا. اور وہ مہمان رمضان المبارک ہے، رمضان کا مہینہ ہے، جس کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے دعائیں مانگ رہے ہیں. یا اللہ یہ تیرا مہمان ہے، یہ بڑا ہی عظیم مہینہ ہے، میں اس سے ملاقات چاہتا ہوں. اور اللہم بارک لنا فی رجب،
یا اللہ ہمارے لیے رجب بھی مبارک کر دے، اور شعبان، اور شعبان کے مہینے میں بھی برکتوں کا نزول فرما دے، وبلغنا رمضان، اور یا اللہ رمضان تک پہنچا دے، رمضان کو دیکھنا نصیب فرما دے۔ رمضان کی عظمت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہی کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کا اتنا اشتیاق ہے، رمضان سے ملاقات کا اتنا شوق ہے کہ آپ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میری رمضان کے مہینے سے ملاقات کروا دینا، مجھے روزوں کی توفیق عطا فرمانا، مجھے تراویح کی اور قیام کی توفیق عطا فرمانا۔ کتنا عظیم مہینہ ہے یہ، کتنا عظیم مہمان ہے یہ۔ شعبان کے بارے میں فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ جب رمضان اللہ کا مہینہ ہے تو پھر وہ سب سے عظیم مہینہ ہے، اور وہ پھر اللہ کا مہمان مہینہ ہے، اللہ کا مہمان مہینہ ہے۔ مہمان کئی طرح کے آتے ہیں۔ بعض مہمان ہمارے گھروں میں ایسے آتے ہیں جن کے لیے ہم تھوڑا سا اہتمام کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم ان کے اہتمام کے لیے 1000 روپیہ خرچہ کرتے ہیں، وہ جاتے وقت ہمارے بچے کے ہاتھ میں 5000 تھما کے چلے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسے مہمان بھی آتے ہیں، تو اس مہمان کی آمد کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ کیسا پیارا مہمان ہے کہ ہم نے تھوڑے سے پیسے خرچ کیے، یہ اس سے 5 گنا زیادہ ہمیں دے کے چلا گیا، دوبارہ آیا، دوبارہ تھوڑا سا خرچہ کیا، دوبارہ وہ اس سے 5 گنا زیادہ بچے کے ہاتھ میں دے کے چلا گیا، محبت کا اظہار کر کے چلا گیا۔ اس مہمان کی عظمت بہت دل کے اندر ہوتی ہے کہ یہ اپنے میزبان پر بوجھ نہیں بنتا، بلکہ یہ اپنے میزبان کو اس کی مہمانی سے زیادہ نواز کے جاتا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ وہ ایسا مہمان ہے، وہ اتنا نوازتا ہے کہ پیمانے ٹوٹ جائیں، اور اس کی نوازشات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں نوافل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ایک آدمی ساری زندگی تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اس کی ساری تہجدیں اور اس کی ساری اشراق کی نمازیں وہ ایک طرف، اور اس کی فجر کی 2 فرض رکعتیں جو اللہ نے فرض کی ہیں، اس کی ساری نوافل عبادت وہ اس فرض کی 2 رکعتوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ یہ اس نے اپنی مرضی سے نوافل پڑھے ہیں، اللہ نے فرض نہیں کیے، اور فجر کی 2 رکعتیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دی ہیں۔ لہذا فجر کے 2 فرضوں کو ساری زندگی کی نوافل عبادت نہیں پہنچ سکتی۔ اگر مقبول فرض ادا کیے ہیں، اللہ نے فریضہ مقرر فرمایا ہے، تو رمضان کا مہینہ، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوافل کا ثواب فرض کے یعنی کہ بے حد و حساب اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں، اور فرض کا ثواب اللہ 70 گنا بڑھا کے عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایسا مہمان ہے جو ہزاروں گنا، لاکھوں گنا نواز کے جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 کاموں میں بہت زیادہ اضافہ فرمایا کرتے تھے۔ جیسے رمضان آتا تھا ہم دیکھتے تھے کہ 3 کاموں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حد اضافہ فرمایا۔ عبادت کی جستجو، عبادت کی کثرت۔ حالانکہ عام دنوں کی عبادت کا حال یہ تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں تورمت قدماہ، اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، لیکن رمضان میں اس سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کے عبادت کرتے تھے۔ اور انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں ایسا خرچ کرتے تھے جیسے ایک آندھی وہ تیز چلتی ہے اور سب کچھ اڑا کے لے جاتی ہے۔ رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں جو کچھ ہے وہ سب اڑا کے لے جاتی تھی۔ مطلب یہ کہ اتنی سخاوت فرماتے تھے کہ دونوں ہاتھوں سے لٹاتے تھے اور خوب لٹاتے تھے، کچھ نہیں چھوڑتے تھے اپنے پاس۔ اور تیسری جو چیز جو رمضان میں آپ
اہتمام کے ساتھ کرتے تھے وہ مناجات اور دعا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور لمبی لمبی دعائیں مانگنا، یہ 3 عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کرتے تھے۔ عبادت کی کثرت، اللہ کے راستے میں خرچ اور لمبی لمبی دعائیں، آہو زاریاں، اللہ کے سامنے مناجات، یہ کثرت سے کرتے تھے۔ میرے بھائیو اور دوستو، رمضان اپنے کو اللہ کے لیے تھکانے کا مہینہ ہے۔ دنیا کے لیے ہم روزانہ تھکتے ہیں، رمضان اپنے کو اللہ کے لیے تھکانے کا مہینہ ہے۔ دنیا کے لیے ہم کتنی راتیں جاگتے ہیں، رمضان اللہ کے لیے اپنے کو جگا کے رکھنے کا مہینہ ہے۔ رمضان عبادت میں لگ جانے کا مہینہ ہے۔ رمضان جنت کے بہت بڑے درجات کے حصول کا مہینہ ہے۔ رمضان اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، جہنم سے چھٹکارے سے مرکب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولها رحمت، پہلا عشرہ رحمت، اوسطها مغفرت، درمیانہ عشرہ وہ اللہ کی مغفرت، وآخرها عتق من النار، اور جو تیسرا عشرہ ہے وہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی، سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے امام ہیں، ساری دنیا نے ان کی امامت کو تسلیم کیا ہے، اللہ نے بہت بڑے درجات سے نوازا۔ امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں اللہ کی اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں کہ رمضان المبارک کی برکتوں کو اگر باقی 11 مہینوں کی برکتوں کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو سمندر کے ساتھ جس طرح قطرے کو کوئی نسبت نہیں، رمضان کے مہینے کی برکتوں کے ساتھ 11 مہینے کی برکتوں کو کوئی نسبت نہیں، اتنی اللہ برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اور رمضان سیزن کا مہینہ ہے، جس طرح ہم لوگوں کے سیزن آ جاتے ہیں نا، پھر ہمارے کھانے پینے کی ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ عشاء کے وقت کھانا، دوپہر کو کھانا گھر سے آیا، کھانے کا موقع ہی نہیں ملا، مغرب کے بعد عشاء کے بعد کھانا کھا رہے ہیں، اور بعض دفعہ کھانا کھاتے نہیں ہیں، رات کو گھر جا کے لیٹ کھانا کھا رہے ہیں۔ کھانے پینے کی ترتیب، آرام کی ترتیب ساری بدل جاتی ہے۔ سیزن کا مہینہ ہے، بندہ کسی کو وقت نہیں دے پاتا۔ آج کل ہمارے سیزن کے دن چل رہے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، رمضان نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے۔ رمضان جس طرح سیزن میں ہم اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، جس طرح سیزن میں ہم لگن کے ساتھ اپنے کاروبار پہ جاتے ہیں اور اپنے کاروبار کو توجہ دیتے ہیں، رمضان جنت کے سیزن کا مہینہ ہے۔ رمضان میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ جنت کی سیل لگا دیتے ہیں۔ جیسے یہاں جوتوں کی سیل لگ جاتی ہے، کپڑوں کی سیل لگ جاتی ہے، اور جب سردی ختم ہو رہی ہوتی ہے اور سردی کے کپڑوں کی سیل لگ جاتی ہے، اور لوگ پھر بڑے وہاں رش لگے ہوتے ہیں، اور لوگ سیل میں 50% اور 70% ڈسکاؤنٹ پر خریداری کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، اور وہاں رش لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ رمضان احادیث پر غور کیا جائے یوں لگتا ہے جیسے جنت کی سیل کا مہینہ ہے۔ جنت کی سیل لگ گئی، بلندی درجات کی سیل لگ گئی، اللہ کے قرب کی سیل لگ گئی، اللہ کا مقرب بندہ بننے کی سیل لگ گئی۔ سارا سال بندہ اللہ کی رحمتوں کو مانگتا ہے، اگرچہ وہ رحمتیں ہر وقت اللہ پاک کی نازل ہوتی رہتی ہیں، لیکن رمضان میں اللہ کی رحمتیں گویا بندے کے پیچھے پیچھے پھر رہی ہوتی ہیں کہ لے لو، مجھے حاصل کر لو۔ اللہ کی طرف سے رات کو ندائیں لگ رہی ہوتی ہیں، اس کا ایک ایک منٹ انتہائی قیمتی، اللہ کا بھیجا ہوا عظیم مہمان۔ مہمان کی قدردانی کرنا شریف لوگوں کا شیوا ہے۔ جو لوگ مہمان کی قدردانی نہیں کرتے وہ ذلیل ہوتے ہیں۔ جو لوگ مہمان کا اکرام کرتے ہیں ان کی ہر جگہ عزت ہوتی ہے،
ہر شخص جو ان کے پاس آتا ہے اور وہ اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں، اس کو وقت دیتے ہیں، وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ رمضان جو اللہ کا مہمان ہے، جس مہمان کا انتظار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، جس مہمان کا استقبال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور آپ کی طرف دیکھتے ہوئے سارے صحابہ اس کے لیے بےتاب ہوتے تھے، تابعین بےتاب ہوتے تھے، ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، تو وہ مہمان، اس کی بے قدری کرنا کتنی بڑی گری ہوئی بات ہے کہ اللہ کے مہمان کی بے قدری کرنا۔ میرے گھر کے اندر میرے کسی استاد صاحب کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان آ جائے، استاد صاحب کہیں بلال آج رات اس نے تمہارے پاس رہنی ہے، تو میں اس کی ہر طرح سے آرام پہنچانے کی کوشش کروں گا، اس کا خوب اکرام کروں گا، یہ میرے استاد صاحب نے بھیجا ہے۔ اور اگر مولانا طارق جمیل صاحب کسی کو بھیجیں کہ مجھے فون کر دیں کہ میرا مہمان تمہارے پاس آ رہا ہے، آج رات تم نے اس کو اپنے پاس رکھنا ہے، تو میں اس کا کتنا اکرام کروں گا۔ عام میں سے کسی بڑے آدمی کا فون آ جائے، مولانا صاحب کا فون آ جائے، یا کسی ایم این اے ایم پی اے یا عمران خان کا فون آ جائے کہ بھئی میرا مہمان تمہارے پاس آ رہا ہے، ہم اس کی اس نسبت کے ساتھ قدر کریں گے، اکرام کریں گے کہ یہ وزیر اعظم کا مہمان ہے، اس کو بھیجا کس نے؟ ہم اس کی اس نسبت کو دیکھتے ہوئے اس کا اکرام کریں گے۔ اور یہ رمضان یہ اللہ نے بھیجا ہے، اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اتنے بےتاب ہوتے تھے، اتنی دعائیں مانگتے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ ہمیں دوبارہ اپنے فضل سے رمضان نصیب فرما رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، موت کا پتہ کوئی نہیں، لیکن بڑی خوش نصیبی ہے، بڑی خوش نصیبی ہے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا کہ ہمارے جو سلف صالحین تھے وہ کسی کی بزرگی کے معیار کو رمضان کے ساتھ پرکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے فلاں شخص کی زندگی میں رمضان 50 دفعہ آیا، اس نے رمضان کی عبادت 50 دفعہ کی، ہم اس کے درجے کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اس نے تو 50 رمضان اللہ کی عبادت میں گزارے۔ فلاں شخص، اس کو 60 رمضان نصیب ہوئے، 60 رمضان میں اس نے تراویح پڑھی، 60 رمضان کے روزے رکھے، 60 رمضان میں دعائیں مانگی، ہم اس کے درجے کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ وہ رمضان کو پا لینے کو بزرگی کا معیار قرار دیتے تھے، بزرگی کا معیار قرار دیتے تھے۔ یہ اتنا عظیم مہینہ ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، جنت کی سیل ہے، اللہ پاک کے قرب کا مہینہ ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تھا اپنا بستر گول کر دیتے تھے کہ یہ آرام کے دن نہیں ہے، یہ عبادت کے دن ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو جتنی مشابہت ہوئی اس نے رمضان کی اتنی قدر کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں نے 2-3 جگہ مختلف تعداد پڑھی ہے، 61 قرآن پاک ختم کرتے تھے، ایک جگہ پڑھا 63 قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ ایک قرآن پاک پورا دن میں پڑھتے تھے، ایک قرآن پاک پورا رات کو پڑھتے تھے، اور 3 پارے تراویح کے اندر پڑھتے تھے یا سنتے تھے 63 قرآن پاک۔ اور ایک جگہ پڑھا 61 قرآن پاک ختم کرتے تھے، ایک دن کو، ایک رات کو، اور ایک تراویح کے اندر قرآن پاک ختم کرتے تھے، 61 قرآن پاک پڑھتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 60 قرآن پاک رمضان کے مہینے میں پڑھا کرتے تھے، 60 قرآن پاک۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا رمضان کا معمول لکھا ہے کہ رمضان سے ایک دن 29 شعبان کو، ایک دن پہلے، وہ اپنے سارے مریدین کو، دوستوں کو بلاتے، سب سے مصافحہ کرتے، ان سے ملتے اور ان سے فرماتے کہ بیٹا اگر زندگی رہی تو رمضان کے بعد ملیں گے، یہ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہمان ہے، اب میں نے سارا وقت اللہ کے مہمان کو دینا ہے، بعد میں ملاقات کریں گے۔
اپنے خادم کو بلاتے، اس کو ایک بوری دیتے اور فرماتے کہ جتنے بھی خطوط آئیں وہ سارے کے سارے اس بوری کے اندر ڈالتے جانا، زندگی رہی تو بعد کے اندر خطوط پڑھیں گے کس نے کیا لکھا ہے۔ رمضان میں تلاوت سے فرصت نہیں تو ہم کسی کا خط کیا پڑھیں۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، وہ بھی اسی طرح اپنے اکابر کے، وہ ہمارے اکابر ہیں، وہ فرماتے ہیں میں بھی اسی طرح اللہ کے فضل سے رمضان گزارتا تھا اور 24 گھنٹے تلاوت میں منہمک رہتا تھا۔ فرماتے ایک دوست مجھے ملنے کے لیے آیا، میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں اور اسی میں مگن ہوں۔ وہ بیٹھا رہا، نماز کا وقت ہوا، میں اس کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد تک گیا، 2-4 باتیں ہوئیں اور نماز کے فوراً بعد مجھے لگی ہوئی ہے کہ میں نے جا کے تلاوت کرنی ہے۔ میں فوراً واپس آیا، آ کے تلاوت میں لگ گیا۔ وہ میرے پاس بیٹھا رہا، دیکھتا رہا۔ اگلی نماز کا وقت آیا، پھر میں اس کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا اور مسجد سے پھر میں نکلا، تلاوت میں لگا تو میرا دوست کہنے لگا کہ رمضان تو ہر جگہ آوے ہے، ہمارے پاس بھی آوے ہے، لیکن یوں بخار کی طرح نہ آوے ہے۔ تیرے پاس تو رمضان ایسے آتا ہے جیسے تجھے رمضان کا بخار چڑھ جاتا ہے۔ بے تکلفی تھی، دوست تھا کہ تجھے تو رمضان کا بخار چڑھ جاتا ہے۔ جیسے بخار ایک لمحے کو بندے سے جدا نہیں ہوتا، جب تک کہ وہ پورا اتر نہ جائے وہ بندے کے ساتھ چمٹا رہتا ہے۔ تجھے تو رمضان چمٹ گیا اور تو رمضان اور تلاوت اور عبادت اور کسی اور کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ ایسے جذبات تھے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عورتوں میں مقابلے ہوا کرتے تھے قرآن پاک کی تلاوت کے۔ 25 پارے، 26 پارے، 27 پارے روزانہ عورتیں پڑھ لیا کرتی تھیں، اس سے کم کوئی نہیں۔ جو اس سے اوپر جاتا تھا، گھر کے کام کاج بھی کر رہی ہیں، بچوں کو سنبھال بھی رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ 25 پارے کم از کم عورتیں تلاوت کر لیتی تھیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب معمول لکھا۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، وہ رات کو تراویح میں اتنا قرآن سنتے تھے کہ سحری تک تراویح پڑھتے تھے۔ تراویح سے فارغ ہوئے، سحری کی، سحری کے بعد فجر کی تیاری کی اور فجر کی نماز پڑھی، اور جب پیرانہ سالی میں چلے گئے، معمر ہو گئے، ضعیف ہو گئے، گھر والوں نے، گھر کی عورتوں نے، بیٹیوں نے، اہلیہ نے محسوس کیا کہ ابا جی کافی کمزور ہو گئے، آرام ہی نہیں کر رہے، ساری رات قیام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے مل کر جا کے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، عرض کی کہ ابا جی آپ آرام فرما لیں، 15 روزے آپ اس طرح جاگ کے گزار دیے، آج کی رات تھوڑا سا آرام فرما لیں، پھر اگلے 15 پھر انشاءاللہ آپ نے پھر اس طرح ہی گزارنے، تھوڑا سا آرام ہو جائے گا، جسم کو تھوڑی سی راحت مل جائے گی، تھوڑی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، پتہ نہیں اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، عین ممکن ہے یہ آخری رمضان ہو۔ اگر یہ آخری رمضان ہوا اور ایک رات میں نے سو کے گزار دی، وہ تو میرا بڑا نقصان ہو جائے گا، لہذا میں یہ بات نہیں مان سکتا، میں نے سارا رمضان قیام کرنا ہے، ساری رات قیام کرنا ہے۔ اب عورتوں کو فکر ہے کہ ہمارے بزرگ بیمار نہ پڑ جائیں، انہوں نے جو قاری صاحب تراویح پڑھاتے تھے، حضرت کے امام تھے اور قرآن سناتے تھے، ان کو پیغام بھیجا کہ حضرت کو بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے، ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ کافی نقاہت ہے، کافی کمزوری ہے، لہٰذا تم آج رات کو حضرت جی سے کہنا کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج میں تھوڑا سا قرآن پڑھوں گا، آج مجھے آرام کا تقاضا ہے۔ اللہ والے اپنا نہیں دوسروں کا خیال کرتے ہیں، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسروں کا خیال کرتے تھے، اپنا خیال نہیں کرتے تھے۔ تو قاری صاحب کو پیغام بھیجا، قاری صاحب کہتے ٹھیک ہے جی، میرے پیر مرشد بہت تھکے ہوئے ہیں، اگر میرے یہ کہنے سے، میرے آرام کرنے سے حضرت جی کو کوئی آرام حاصل ہو گیا تو مجھے اور کیا چاہیے، کہیں ان کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ اب جب عشاء کے بعد تراویح کا وقت آیا تو قاری صاحب نے کہا حضرت جی آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج میں تھوڑا سی 1-2 پاروں پر اکتفا کروں گا۔ تو میں بیٹا ٹھیک ہے، تم نے جتنا پڑھنا ہے پڑھو، اس کے بعد تم آرام کرنا۔ انہوں نے 1-2 پارے
پڑھے اور اس کے بعد جب وہ جانے لگے تو فرمایا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ میرے بستر پہ آرام کرو۔ اب وہ استاد بھی تھے، پیر بھی تھے، جب حکمن کہہ دیا کہ میرے بستر پہ آرام کرو، بیٹا تم تھکے ہوئے ہو یہیں تم سو جاؤ، گھر نہ جاؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ان کو تعمیل حکم میں بستر پہ آرام کرنا پڑا۔ اب جب وہ بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹے تو وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر اور حضرت جی نے لائٹیں وغیرہ بجھا دی، جو چراغ وغیرہ جل رہے تھے بجھا دیے اور دروازہ بند کر دیا، پورا نیند کا ماحول بنا لیا۔ میں آرام کرنے لگ گیا، ان کی تعمیل میں سو گیا۔ تو تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پاؤں دبا رہا ہے، کوئی میری ٹانگیں دبا رہا ہے۔ تو میں نے ایک دم آنکھیں کھولی، دیکھا حضرت جی بیٹھے میرے پاؤں دبا رہے ہیں، حضرت شیخ الہند میرے قدم دبا رہے ہیں، میری ٹانگیں دبا رہے ہیں۔ تو میں نے ایک دم چونک کے اٹھا، حضرت جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹا تم تھکے ہوئے ہو۔ میں نے کہا میں تمہاری خدمت کر لوں، تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے، اس لیے تم لیٹو میں تمہیں دباتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی نہیں، آپ نے اگر رات کو جاگنا ہی ہے، میں نے تو آپ کی خاطر کہا تھا، اگر آپ نے جاگنا ہی چلیں اٹھے نماز پڑھتے ہیں۔ دوبارہ وضو کیا، دوبارہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور قرآن سنانا شروع کر دیا۔ یوں وہ رات بھی شیخ الہند رحمۃ اللہ نے آرام نہیں کیا۔ یہ جذبے تھے ہمارے اکابر، ہمارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب سے بڑے اکابر ہیں۔ 6 مہینے رمضان کے گزر جانے کے بعد افسوس کیا کرتے تھے کہ رمضان چلا گیا، حسرت بھرا کرتے تھے رمضان چلا گیا، رمضان چلا گیا۔ اور رمضان کے آنے سے 6 مہینے 5 مہینے پہلے اس کے لیے تیاری شروع کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے۔ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ تیرا مہمان مجھ سے اس کی ملاقات ہو جائے، اس کی ملاقات کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے تو آپ کے نام لیوا دعا کیوں نہ مانگیں؟ مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 15 شعبان رمضان کی صبح صادق ہے۔ 15 شعبان رمضان کی صبح صادق کی طرح ہیں، جیسے صبح صادق کے بعد آہستہ آہستہ روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، 15 شعبان کے بعد آہستہ آہستہ رمضان کی برکتیں اور اس کی رحمتوں کا مشاہدہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ان کو آنکھیں دی تھی دیکھنے والی، وہ محسوس کر لیتے تھے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ جیسے سورج طلوع ہونے سے پہلے روشنی بہت زیادہ پھیل جاتی ہے، اسی طرح رمضان سے 2-4 دن پہلے رمضان کی طرح کی روشنی اور انوارات شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے مہمان کی آمد کی برکات پہلے ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ عظیم مہمان ہے، میں نے اور آپ نے اس اللہ کے مہمان کو راضی کر کے بھیجنا ہے، ناراض کر کے نہیں بھیجنا۔ اس کی قدردانی کرنی ہے، اس کو وقت دینا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ کے قرآن کی صورت میں باتیں کرنی ہیں، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ جس نے اپنے رمضان کو اچھا گزار لیا، اللہ کے حکم سے رمضان کے بعد 11 مہینے بھی اچھے گزریں گے۔ اور جس نے رمضان کی بے قدری کی، رمضان میں ہی نماز کا اہتمام نہ کیا، نہ رمضان میں ہی اس نے عبادات سے تغافل برتا، باقی 11 مہینے بھی بھٹکتا رہے گا۔ وہ ہم مدینہ منورہ میں گئے، وہاں ایک ہمارے مولانا ابو طلحہ صاحب ہیں، ہمارے استاد صاحب کے دوست ہیں، ان کے ساتھی ہیں، انہوں نے وہاں ایک ہمیں شعر سنایا۔ وہ نے کہا اذا لم تطب فی طیبۃ عند طیب یطیب بها الدنیا فأین تطیب۔ انہوں نے شعر سنا کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں آ کر، جو سب سے بڑے پاکیزہ ہیں، سب سے طاہر مطہر ہیں، جب تم یہاں آ کے نہیں سدھرو گے تو پھر پوری دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں تم سدھرو گے؟ تو جو شخص رمضان میں نہیں سدھرے گا وہ اور کون سے مہینے میں سدھرے گا؟ جو رمضان میں ہی عبادات میں نہیں لگے گا وہ اور کون سے مہینے میں عبادت کرے گا؟ رمضان میں تہجد کا اہتمام، رمضان میں اٹھنا تو ہوتا ہے، 2-4 نفل ضرور پڑھ لیں، ضرور تلاوت کر لیں۔ اور یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں جس کو اللہ نے رزق دیا ہے خوب اللہ کے راستے کے اندر خرچے اور لمبی لمبی دعائیں مانگے۔ دعاؤں کی قبولیت ہر وقت
لمبی لمبی دعائیں مانگے، سب کچھ اللہ نے عطا فرمانا ہے، خوشیاں ساری اس نے دینی ہیں، پریشانیاں اس نے دور کرنی ہے، سب کچھ اسی کی طرف سے آتا ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگے۔ اللہ ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور پورے طرح سے اس کا ویسے استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح استقبال کا حق ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔